علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے اس کے ساتھ خاتم النبیین لکھنے کی پابندی لگانا، اور اس کے علاوہ بیسیوں اقدامات ملیں گے کہ جو دینی اقدار کو بڑھاوا دینے کے لیے، پاکستان کی عوام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور دین اسلام کی شعور کو سمجھنے کے لیے کیے گئے۔ یہ تو تھا عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا وہ کردار کہ جس کو میں اگر بیان کر رہا ہوں تو کوئی سننے والا بھی انکار نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف تازہ ترین آپ کے سامنے رکھ دوں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد جو 1985 کے اندر قائم کی گئی اور جس کا بنیادی آبجیکٹو فرقہ وارانہ ماحول سے پاک ہو کر دینی اقدار کو پروموٹ کرنا ہے۔ تازہ ترین اس امپورٹڈ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ دعویٰ اکیڈمی کے جو اس کے اندر بنیادی ایک فیکلٹی ہے جو غیر فرقہ وارانہ ماحول کے اندر دینی اقدار کو پروموٹ کرتی ہے، شرعی اقدار کو، دعویٰ اکیڈمی کو تقریباً پیرالائز کر دیا گیا ہے، تقریباً ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے جتنے فیکلٹی کے ممبرز تھے، پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، لیکچر، تقریباً 95% کی تبادلے کر دیے گئے، اور اس کا جو بنیادی کردار تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے پچھلے 20-25 دنوں کے اندر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ویسٹرن ایجنڈے پہ چلتے ہوئے پاکستان کی واحد انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے، اور اس کا سب سے بہترین جو فیکلٹی ہے کہ پوری دنیا سے ممالک سے لوگ آتے ہیں، مسلمان ممالک کے سٹوڈنٹس، وہ دعویٰ اکیڈمی کے تحت وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ قرآن پاک 10 سے زیادہ زبانوں میں قرآن پاک کا ترجمہ، اور اس کے علاوہ ایک لمبی فہرست ہے دعویٰ اکیڈمی کی اسلامی اقدار کو فروغ دینے کے حوالے سے، جو تقریباً ختم کر دی گئی ہے۔ یہ ہے آپ کے موجودہ امپورٹڈ حکومت کا کارنامہ، اور کمپیریزن میں نے پی ٹی آئی کے اور عمران خان صاحب کا آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ایک تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں